السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کی اہم باتیں. اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا انجام بتایا گیا کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے وہ ایمان کا ایک مضبوط کڑا ہے. کڑا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پکڑنے کے لیے. یعنی جو شخص اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہے، دوسروں کے لیے اس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتی، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو ایسے شخص کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ انسان کے ایمان میں اضافے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اچھے ساتھی ملیں، اچھے لوگ اس کے آس پاس ہوں. اور اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں سے ناراض ہونے لگے تو پھر آپ دیکھیے کہ کون بچے گا کہ جس کے ساتھ ہم چل سکیں. کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے. ہر انسان دوسرے کے لیے کسی نہ کسی طرح بوجھ بن جاتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں تو ہم اکیلے ہی ہو جائیں گے. تو ایسا شخص جو دوسروں کی طرف سے آنے والی اذیتوں کے باوجود ان کے ساتھ لگا رہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے الگ ہو کے بیٹھ جائے. انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے اللطیف، بہت ہی لطف فرمانے والا ہے. اور اللطیف ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے کہ ہماری برائیوں کو چھپا دیتا ہے، لیکن جب ہم تھوڑا سا بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، یعنی ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. مشورے سے ٹیم کے اندر اتحاد اور موافقت پیدا ہوتی ہے، آپس کی محبت بڑھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز ہمیں پسند ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے روک لیتے ہیں، وہ چیز ہم تک نہیں آنے دیتے، ہم اس پہ ناراض ہونے لگتے ہیں اللہ سے. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہم تک نہیں پہنچنے دے رہا. انسان اگر اپنی پیدائش کی ابتدا کو اور اس کے سارے مراحل کو ذہن میں رکھے تو اس کا سارا تکبر جاتا رہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اللطیف ہونے کی وجہ سے ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر و ثواب. اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ غصے پہ قابو پا سکتے ہیں، اور جب کسی پر غصہ آ جائے تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور اگر انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا. مجھے سب پتا ہے، میں جانتا ہوں، یہ تکبر کے جملے ہیں جس کی وجہ سے انسان مزید نہیں سیکھ سکتا. ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. تو اگر انسان کے میرے پاس پہلے ہی سب کچھ ہے، دوسرے لفظوں میں کہ مجھے اور نہیں چاہیے، تو پھر تو تکبر ہی ہے نا. دنیا میں سفر کرتے ہوئے آخرت کے سفر کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. خواہش نفس کا علاج یہ ہے کہ انسان اس کے خلاف کام کرے. ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی بے حیائیوں سے اور برے کاموں اور فواحش سے منع کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں، اس لیے اس نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص بے حیائی کے کام کرے. ظاہری بے حیائیوں میں جیسے زنا ہے، فحش گوئی ہے، بےہودہ کلامی ہے، بد اخلاقی ہے. اور باطنی بے حیائی کیا ہے کہ انسان دل میں برے برے خیالات سوچتا رہے، یا پھر حسد، تکبر، بغض، کینہ، نفرتیں، عداوتیں، نیگیٹو تھنکنگ، یہ ساری چیزیں اندر کو خراب کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے سے دور کرنے کا حکم دیتے ہیں. اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم ہوا ہے جیسے رزق. آپ نے دیکھو گے کہ کچھ لوگ اخلاق میں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی با اخلاق بننے کی، لیکن کچھ لوگوں کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں. چلیے وقت ہو چکا ہے، آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان شہر الذکر، رمضان ذکر کا مہینہ. پیج 24. بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا. وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے. لہذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ایک تو یہ نا کہ ہمارا دھیان ادھر لگا رہتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. جیسے روزہ رکھنے کے لیے ہم الرٹ رہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھانا نہیں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم کسی بھی ایسی چیز سے بچیں گے جس سے اللہ نے ہمیں بچنے کو کہا ہے تاکہ ہمارا روزہ مکمل ہو جائے. تو یہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ آل دا ٹائم رہتی یہ بات. لیکن اتنا ہی کافی نہیں. 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف دل سے، ایک ہوتا ہے صرف زبان سے، دل اس میں کوئی نہیں شامل، اور ایک ہوتا ہے دل اور زبان دونوں سے. تو افضل کون سا ہوا؟ جس میں دل اور زبان دونوں شامل ہوں. تو شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، یعنی زبان بھی ہل رہی ہو اور دل میں بھی اللہ کی یاد ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے بارے میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب انسان کی یہی 3 پوزیشنز ہوتی ہیں نا، یا انسان کھڑا ہے، یا انسان بیٹھا ہے، یا پھر لیٹ جاتا ہے. تینوں حالتوں میں انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. آپ مثلاً سونے لگے ہیں تو سوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. تو ایک صحابی جو آپ کے لیے وضو کے پانی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، وہ آپ کے دروازے کے قریب ہی ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سو جاتا تھا، اتنی دیر تک آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے تھے، اور صرف دل میں نہیں بلکہ تھوڑی بلند آواز میں. تبھی تو وہ صحابی سنتے تھے. آپ نے وہ کتاب دیکھی ہوگی نا جس میں سونے جاگنے کے آداب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ تسبیح بھی موجود ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم واک کرتے ہوئے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کام کاج کرنے کے دوران. صرف یہ کہ بیت الخلاء کے اندر نہیں، ٹوائلٹ میں نہیں، باقی اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، جیسے نماز کے لیے ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے. مالک بن یخامر کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آخری کلام جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا تم اس حال میں فوت ہونا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ آخری کلام اور آخری بات بھی اللہ کی یاد پر مبنی ہو. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب زندگی میں صحت کی حالت میں انسان اللہ کو یاد کرتا رہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرتے تھے یا پھر آپ سے جدا ہوتے تھے تو آپ کی گفتگو کس طرح کی ہوتی تھی، اور ہماری گفتگو جب ہم کسی کو سی آف کر رہے ہوتے ہیں یا آخری بات کسی کی کیا یاد آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، کسی سے بھی آپ لاسٹ ٹائم ملے ہوں تو آخری بات اس نے آپ کو کیا کہی، جیسے اپنے پیرنٹس ہیں یا اور رشتے دار ہیں دور دراز. تو اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی نصیحتیں ایک دوسرے کو ریمائنڈرز اچھے اچھے دیتے رہنا چاہیے، اور اس میں جھجکنا نہیں چاہیے. اصل میں جھجک بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ خیر کی بات کہنے سے ہمیں روک دیتا ہے، یہ خوف دلا کر کہ یہ شخص مائنڈ کر جائے گا، اس کو پسند نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کوئی بھی بات پسندیدہ طریقے سے کریں گے تو اس کو پسند آئے گی. اور ہاں، اگر آپ ایک چیز ایسے انداز میں دوسرے کو سنا رہے ہیں گویا آپ تو بہت اچھے ہیں اور دوسرا جو سب خامیاں اس میں، تو پھر وہ شخص اوفینڈ ہوگا. لیکن اگر ہمدردی اور محبت کے ساتھ اچھے کلمات دوسرے کو کہیں تو وہ اس کے لیے زیادہ راہ ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم دوسروں کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی یا کوئی غلط کام کر دیا تو اگر ہم اس کو روکیں گے تو مائنڈ کر جائے گا. مائنڈ وہ کرتا ہے جب آپ کا طریقہ درست نہیں ہوتا.
جب طریقہ درست ہوتا ہے تو وہ مائنڈ نہیں کرتا. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں جو تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. سب سے پاکیزہ، درجات میں بلندی کا باعث اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارا کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہارے گردنیں مارنے سے بھی افضل. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور یہ تو انسان ہر جگہ کر سکتا ہے. سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں اللہ کی یاد زیادہ ہو، سب سے افضل روزہ وہ ہے جس میں اللہ کی یاد زیادہ ہو، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں اللہ کی یاد زیادہ ہو، سب سے افضل جہاد اس کا ہے جس میں اللہ کی یاد زیادہ ہو. تو کچھ بھی آپ کر رہے ہو دوسروں کی نسبت آپ کا کام کب بہتر ہوگا؟ جب اس میں اللہ کی یاد شامل ہوگی. ایسے ہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں وہ سب سے آگے نکل جائیں گے. اور ویسے بھی جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے کلمات جو ہیں یہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ. اور اللہ کے ہاں یہ کلمات اس شخص کا تذکرہ کرتے ہیں جو یہ ادا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے ہمیشہ ایسا ہو یا ہمیشہ اس کا ذکر وہاں ہوتا رہے؟ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر پابندی سے کرتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے. عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بہت کچھ کرنے کو ہے، بس آپ مجھے ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. کوئی ایک چیز بتا دیجئے جو میں آسانی سے کرتا رہوں. آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی ولم یأت احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلک ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک آخر تک، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل کوئی عمل نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کہا ہو. اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اب دیکھیے کہ ہم سے غلطیاں تو دن رات ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا ازالہ کیا ہے، مداوع کیا ہے، اس کی صفائی کیسے ہوگی، تزکیہ کیسے ہوگا؟ ذکر کی کثرت کے ساتھ. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان کے روز و شب میں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں. صبح شام اور نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں. اس کے لیے کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دیکھیے، وہاں پر آپ کو یہ دونوں دعائیں مل جائیں گی. نماز کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، مسنون کیا ہے، وہ دعائیں بھی وہاں موجود ہیں. گھر کے کاموں کے دوران خصوصاً کھانا بناتے وقت بھی اذکار اور ورد جاری رکھیں. پیدل چلتے ہوئے اور گاڑی میں بھی ذکر الہی کرتے رہیں. ذکر ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ کی تسبیح، تحمید یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ سب شامل ہیں. سہولت کے لیے چند اذکار درج ذیل ہیں، ان کا ورد کرتے رہیے، جس میں تسبیحات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پھر درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر استغفار ہے استغفر اللہ العظیم
الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ اپنے پین کے ساتھ نوٹ کر لیجئے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مزید اذکار کے لیے ذکر الہی وقت کا بہترین استعمال اس کارڈ سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور جیسے پہلے بھی میں نے یہ بات آپ سے شیئر کی تھی کہ مختلف اذکار کے لیے اوقات تقسیم کر لیں. جب بھی ایک چیز دیکھنے میں بہت بڑی اور بھاری محسوس ہو تو اگر آپ اس کو سلائس کر لیں اور پھر اس کو مختلف جگہوں پر بانٹ دیں تو وہ ہلکی ہو جاتی. اگر کوئی کہے اکٹھے ایک وقت میں ساری تسبیحات کر لے گا تو یہ پاسبل نہیں، پھر آپ اوور ویلمڈ ہو جائیں گے اور گھبرا کے چھوڑ دیں گے. لیکن ایک چیز صبح، ایک چیز شام، ایک چیز دوپہر، ایک چیز کھانا پکاتے وقت، ایک تسبیح واک کرتے ہوئے، ایک ڈرائیو کرتے ہوئے، کوئی چیز لیٹ کے، کوئی بیٹھ کے، کوئی چلتے ہوئے، ہر حال میں ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. دلوں کا جائزہ لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایسی مجالس میں شرکت کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر دل کی حالت نہیں بدلتی تو پھر اللہ سے مزید خاص دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا کرے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. 26واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. سورة الاحقاف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. بہت حکمت والا، بہت عزت والا رب، اس نے یہ کتاب ہم پر اتاری ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں حق کے ساتھ اور ایک مدت کے خاص تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے. مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. یعنی زمین و آسمان کی پیدائش ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی بلکہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سب بنایا، پھر اس پر ہمیں پیدا کیا، پھر ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور پھر ہمارے اعمال کا حساب کرنے کے لیے یوم الدین یعنی قیامت کا دن رکھا، اور اس کے بعد جزا اور سزا بھی ہے، جنت اور دوزخ بھی اس نے بنائی ہے. اس لیے اس ساری کائنات کے اندر
انسان ایک بہت اہم ہستی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کے مطابق یہ زندگی گزارے اور اپنے اختیارات اور اپنی آزادی کو اس کی رضا کے تابع کر لے۔ بہت سی چیزیں ہیں اس کائنات میں، لیکن عقل اور شعور اور آزادی اختیار صرف انسان کو دیا گیا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی۔ اسی لیے یہ دو مخلوقات جو ہیں یہ مکلف ہیں، یعنی ان سے حساب ہوگا۔ فرشتے جو ہیں ان کے اندر بھی عقل سمجھ ہے، لیکن ان کے پاس آزادی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی مرضی سے اچھا یا برا کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے، اس لیے انسان سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا کہ اس نے اپنی چوائس کے ساتھ کیا طریقہ زندگی اختیار کیا، اللہ کی رضا والا یا اللہ کو ناراض کرنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر بھی دیکھا کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ کبھی غور تو کرو اللہ کے مقابلے میں تم نے کس کو لا رکھا ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ، کوئی نشان، یا جو اسٹیبلشڈ نالج ہے جو تحقیق اور تجربے کی روح سے ثابت ہو چکا ہے، اگر وہ کوئی ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس موجود ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس شرک میں اگر تم کوئی دلیل رکھتے ہو تو وہ پیش کرو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ تو بالکل عقل سے گئی گزری بات ہے کہ انسان کسی ایسی ہستی کو پکارے کہ جو نہ سن سکتی ہو اور نہ جواب دے سکتی ہو، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی ان کو پکار رہا ہے۔ اب پتھر یا لکڑی کے ایک بت کے سامنے آپ جا کر چیخیں چلائیں، وہ تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو پکارے، اس لکڑی کو تو نہیں پتا کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں۔ تو انسان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کے کچھ چیزوں کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن سارے الہ جن کو لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے وہ اپنے پجاریوں کے بالکل منکر ہوں گے، ان کی کسی بھی بات کو ایکنالج نہیں کریں گے یا کسی بھی عبادت کو۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہیے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہیے میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، یعنی یہ جو معاشرے کے غریب فقیر لوگ ہیں یہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ایمان لانے میں، ہم زیادہ عقل مند سمجھدار ہیں، پہل ہم کرتے۔ تو اپنے رویے سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے چونکہ ہم ایمان نہیں لائے، اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو اہمیت دی جائے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، تورات، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ محسنین کے لیے خوشخبری ہے،
یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، یعنی مرتے دم تک اللہ ہی کو اپنا رب مانا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوا، پھر اس کے لیے آئندہ کوئی پریشانی نہیں. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. خاص طور پر ماں، حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنم دیا، یعنی پیدائش کے وقت بہت تکلیف اٹھائی، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یعنی ایک بچے کی سب سے زیادہ کیئر ماں جس میں انوالو ہوتی ہے وہ کم سے کم بھی 30 مہینے 30 months. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یعنی جن کی یہ صفات ہوتی ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. تو ان آیات سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 کہ والدین میں سے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے الگ طور پر، کیونکہ ماں اولاد کو تکلیف کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی، یعنی پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف پر تکلیف 9 مہینے تک سہتی ہے. پھر جب پیدائش کا مرحلہ آتا ہے وہ 9 مہینوں کی تکلیف پہ بھاری ہوتا ہے، اس کی اپنی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جب وہ ایک نئی جان کو جنم دے رہی ہوتی. اور پھر دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے، اس میں بھی ابتدا میں جتنی تکلیف عورتیں اٹھاتی ہیں سب کو معلوم ہے. اور پھر جب تک بچے کا دودھ چھڑایا نہیں جاتا اس وقت تک بھی ماں کو ایک خاص قسم کی تھکاوٹ، مشقت اور ایک ذہن اس کا اسی کی طرف لگا رہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے. یہ وہ سب کام ہیں، یعنی حمل، ولادت، رضاعت، یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں باپ کا کوئی حصہ نہیں. ان تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف باپ نہیں اٹھاتا، نہ ہی اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ خرچ کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، محبت دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، لیکن فزیکل ایکسرشن صرف ماں کرتی ہے. اس لیے ماں کے حق باپ کے مقابلے میں 3 زیادہ ہیں. اور جب ماں کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی نیکی پھر یہی رہ جاتی ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا، واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو. وہ کہتے ہیں میں نے پھر دوسری طرف سے آ کر وہی بات دہرائی اور آپ نے وہی جواب دیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، پہلے دائیں طرف سے آئے، پھر بائیں طرف سے، پھر سامنے آئے، پھر اپنی وہی ریکویسٹ دہرائی اور آپ نے اس کو وہی جواب دیا. آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑا رہے، جنت وہی ہے. اسی سے وہ محاورہ ہے مشہور کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا اور کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اولاد کے اوپر پھر سب سے بڑی ذمہ داری ان کی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ نفل نماز سے بھی زیادہ ان کا حق ہے. یعنی اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں یا باپ پکار لے تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے، نفل دوبارہ پڑھ لیں واپس آ کر. نفل کی نماز توڑی جا سکتی ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو شدید ضرورت ہے یا ویسے بھی کسی کام سے وہ بلا رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت میں مصروف تھا اپنے عبادت خانے میں. اس نے کہا، اے جریج. جریج نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے. پھر وہ بولی، جریج. اس نے کہا، یا اللہ، یہ میری ماں ہے اور یہ میری نماز ہے، اب میں کیا کروں؟
ماں نے پھر تیسری بار پکارا، پھر وہی کہنے لگے یا اللہ یہ میری نماز اور یہ میری ماں، اب کیا کروں؟ یعنی بیچ میں پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے نماز کنٹینیو کر لی کہ اچھا نماز پوری کر کے جاتا ہوں۔ ماں کو غصہ آ گیا، کوئی ضروری کام ہوگا، تو ماں نے بد دعا دے دی کہ اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدماش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب دیکھیے کہ ہم سب خواتین بعض اوقات غصے میں جذبات میں بہت جلد بازی بھی کرتی، اب وہ جریج جو تھا وہ دن رات عبادت کرنے والا تھا اور اس نے اپنا عبادت خانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر، اتنا بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار شخص جب ماں نے اس کو بد دعا دی تو کیا ہوا یہ کہ اس کے عبادت خانے کے پاس ہی ایک بکریاں چرانے والی عورت آ کے رہا کرتی تھی قریبی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا، حرام کا بچہ تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی یہ جریج کا ہے۔ اس نے جریج پر الزام لگا دیا۔ یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا کہاں ہے وہ عورت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بچہ میرا ہے؟ تو اس نے بچے کو لا کے جب سامنے کیا تو بچہ بول اٹھا۔ جریج نے کہا بتا اے بچے کہ تیرا باپ کون ہے، یعنی تیری ماں جو کہتی ہے کہ مجھ سے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ اس طرح یہ الزام تو اس سے ہٹ گیا۔ یعنی اللہ اپنے عبادت گزار بندوں کی، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کبیرہ گناہوں میں آتی ہے تو پھر پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی ہمیں اپنی نیکیوں پر مان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے، اور والدین میں سے بھی بڑا حق ماں کا ہے۔ اس لیے جتنی چاہے نیکیاں کریں لیکن ان کا حق نہ بھولیں، ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے مسائل سنیں، ان کے مسائل حل کریں، خصوصاً جب انسان بڑا ہو جائے۔ ماں اگرچہ مسلمان نہ ہو، مشرک ہو، دین پر نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت اسماء کی والدہ مسلمان نہیں تھی، مشرک تھی، مدینہ میں آئی ان کے پاس مدد چاہنے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میری والدہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں تو میں کیا ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کی بات پوری کر دو، ایز لانگ ایز وہ کوئی شرک کرنے کا یا کسی غلط بات کا حکم نہیں دیتے۔ وہ پیچھے سورۃ لقمان میں واضح ہو چکا ہے کہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ دنیاوی عام معاملات میں ان کی رائے کے ساتھ اتفاق زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جہاں ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، وہاں ماں کی اطاعت اور اس کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا، یعنی رشتہ ڈالا، وہ لڑکی نہیں مانی۔ ایک اور آدمی نے اس کا رشتہ ڈالا، وہ مان گئی۔ تو جب اس نے اس کے ساتھ حامی بھر لی تو مجھے بڑی غیرت آئی کہ اس نے میرا رشتہ ٹکرا دیا، جیسے آج کل کے بھی دور جاہلیت میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے اس عورت کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں ریگریٹ کیا، بہت شرمندہ ہوا اور اس کے دل میں بہت ندامت تھی۔ ابن عباس کے پاس آر کہنے لگا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ پھر اللہ عز و جل سے توبہ کرو، جتنا ممکن ہو اللہ کا قرب حاصل کرو۔ عطا کہتے ہیں اس پر میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہو۔ اس لیے آج جب کہ ہم یہ سب بات پڑھ رہے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ خاص طور پر کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں، ان کا دل خوش کر دیں، ان کو کوئی گفٹ دیں، ان کی کوئی مدد کریں، اگر قریب ہیں تو ان کی کوئی جسمانی خدمت کریں، دور ہیں تو حال چال پوچھیں، اگر فوت ہو چکے ہیں تو کوئی صدقہ کریں ان کی طرف سے، تاکہ وہ وہاں پہنچے اور ان کا درجہ بلند ہو، اور پوچھیں کہ یہ میرا درجہ کہاں سے بلند ہوا، تو پتہ چلے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو فوت شدہ والدین کے لیے دعائیں اور صدقہ جو ہے وہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جب اپنی اولاد تنگ کر رہی ہو نا تو اس وقت ماں باپ کی طرف تھوڑی توجہ کر دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کی طرف سے تکلیف دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کا بدلہ ساتھ ہی آ رہا ہے، کیونکہ والدین کو ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، یعنی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی
انسان کی کہیں نہ کہیں سے پکڑ آتی ہے، جیسے وہ جریج کی ماں کی بات ابھی آپ نے دیکھی. اور ماں کی جو تکلیفیں ہیں حمل، ولادت اور رضاعت کی، ان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا. اب دیکھیے دوسرے لوگ جب ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن ماں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. ابو بردہ کہتے ہیں کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے کہ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو پشت پہ اٹھایا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ میں ان کا مطیع اونٹ ہوں، یعنی میں ان کی سواری ہوں، اور اگر سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں، بھاگ جائیں تو میں خوف زدہ ہونے والا نہیں، میں اپنی ماں کو اٹھا کر ہی رکھوں گا. پھر اس آدمی نے کہا اے ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا، یعنی کندھے پہ اٹھا کے جو حج کرا دیا تو بدلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں چکایا تم نے، یعنی جو تمہاری ولادت میں اور تکلیف میں جو اس نے تکلیف اٹھائی کوئی بدلہ نہیں چکایا. یعنی تم صرف یہ چند کام کر کے سمجھتے ہو کہ بدلہ ہو گیا، بدلہ نہیں چکا سکتے ماں باپ کا. بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کثرت سے. یاد رکھیے کسی بھی شخص کے احسان کا اگر آپ بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ اس کے ساتھ بھی کریں، لیکن کچھ صورتوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا. مثلاً کسی نے آپ پر کوئی مالی احسان کیا تو آپ کی پوزیشن ہی نہیں ایسی کہ آپ جواب میں کچھ کر سکیں. کسی نے آپ کو پڑھایا سکھایا ہے تو اب آپ اس کو کیا پڑھائیں سکھائیں گے. پھر اسی طرح کچھ اور عمل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا آپ دوسرے کو بدلہ نہیں دے سکتے. کوئی کسی ایسی مصیبت میں آپ کے کام آ گیا کہ اب اس پر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں کہ آپ اس کے کام آئیں. پھر کیا کریں؟ دو کام کریں. نمبر ایک، اس کے لیے خوب دعا کریں. یہ دعا جو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نہ کسی شکل میں وہ بدلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریف، اس کی خوبیوں کا ذکر، یہ نہیں اس کے منہ پر، پیٹھ پیچھے. یعنی جب کوئی شخص کسی کا ذکر خیر کرتا ہے، اس کے احسان کا ذکر کرتا ہے مختلف لوگوں کے اندر، تو یہ بھی اس کا ایک طرح سے بدلہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ اپنی زمین پہ گئے، جب قریب پہنچے تو اونچی آواز میں کہنے لگے اما جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہنے لگی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کہنے لگے رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، کما ربیتنی صغیرا، جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا. یعنی اتنے پیار لاڈ سے بات کر رہے ہیں اپنی ماں سے، کیونکہ یہ والدین کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی نا قرآن مجید میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو والدہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی اے میرے بیٹے، اللہ تمہیں بھی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا ہے. تو صرف اولاد ہی کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پھر ساری زندگی خدمت گزار رہے، ماں باپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر یا حسن سلوک پر ان کے لیے دعائیں کریں. پھر آپ دیکھیے دوسری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ان آیات سے کہ انسان کو والدین کی قدر بڑے ہو کر آتی، بچپن میں نہیں سمجھ آتی. جب وہ خود والدین بنتے ہیں، اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، پھر زیادہ ان کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کچھ کم ہو جاتی ہے اور بچے انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ عمر ہے 40 سال کی. تو 40 سال کی عمر میں توبہ کی طرف توجہ یا تجدید توبہ جسے کہتے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو جا پہنچا. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی مصروفیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بیوی بچے. عورت کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ایک طرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسری طرف ماں باپ بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں. اب انسان کیا کرے؟ انسان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سخت مشکل وقت ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس میں پر بیلنس کرنا چاہیے، نہ تو بچوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے اور نہ پھر صرف والدین کے ہو کر رہ جائیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد، تمہیں نہیں پتا تمہیں کون زیادہ فائدہ دے گا. ہمیں دونوں کے ساتھ جو احسان کرنا ہے وہ اللہ ہی کی خاطر کرنا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر والدین کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کرتا ہے، اور اس احسان کا بدلہ کس طرح چاہتا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دینا. تو آج کی یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو پھر والدین کے اوپر جو نعمتیں تھیں
اور وہ ان کی وجہ سے ہم تک پہنچی. اب دیکھیے کہتے ہیں نا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دونوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ماں باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس سے بھی بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ماں باپ کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی بچوں کو فائدہ دیتا ہے. ماں باپ نے جو اخلاقی تربیت کی ہوتی ہے، اگر ان کے پاس علم ہے یا دین ہے، وہ بھی اولاد کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو انسان جب پھر واپس احسان کرنے لگے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کسی مقام پہ پہنچتی تو ماں باپ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. کل وہ آفیسر تھے، اب بچہ آفیسر ہے اور ماں باپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. وہ جب تھے آفیسر تو انہوں نے بچوں کے لیے ساری نعمتوں کا انتظام کیا، لیکن جب بچوں کو ملا تو وہ اپنے بچوں کی طرف مشغول ہو گئے اور ماں باپ کو بھول گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ خرچ کی ابتدا جو ہے وہ والدین سے کرنی چاہیے. طارق محاربی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارا زیادہ قریبی ہو. یعنی بچوں پر خرچ تو فرض ہے، وہ تو تم کرو گے ہی، ہوتا ہی رہے گا، ان کا تو ڈے اینڈ نائٹ کا خرچہ تم پر ہے. لیکن جب اس سے آگے کسی کو دینے لگے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دو. تو ہم میں سے ہر ایک کو اگر اللہ نے کچھ حیثیت دی ہے کسی بھی طرح تو منتھلی یا اینولی یا خاص موقعوں پر ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے کا انتظام، رقم کا انتظام کسی نہ کسی طرح ضرور کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق. اگر وہ زندہ ہے تو ان کو ویسے ہی دے دیں، یا پھر جس چیز کی ضرورت میں، مثلا ان کی دوائیوں کا ذمہ آپ لے لیں. بڑھاپے میں دوائیوں کا بھی بہت خرچہ ہوتا ہے، یا ڈاکٹرز کے پاس لے جانا، یا پھر ان کا لباس، یا ان کے کھانے میں کچھ حصہ، یا ویسے ہی ان کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دینا کہ وہ اپنی خوشی سے جو چاہیں کریں. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو اسی اماؤنٹ کو ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہنا. وہ زندہ تھی تو ان کو میں دیا کرتی تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہیں تو اب ان کی طرف سے یہ صدقہ ہے. اور صدقہ بھی جیسے انہی کے کوئی اگر غریب رشتہ دار ہیں تو آپ ان پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، کیونکہ یہ وہ نیکی ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، جنت میں داخل ہوا. وہاں مجھے ایک قرآن پڑھنے والی کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، تو اس بنا پر اللہ نے ان کو جنت بھی دی اور آپ کو وہاں دکھایا گیا، اور پھر وہ وہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والدین کو کہاں بٹھایا؟ اپنے ساتھ اوپر بٹھایا، بلند جگہ پہ بٹھایا. اور پھر ان کا جب ذکر کرتے ہیں وہ قید خانے کے ان لوگوں کے سامنے جو ان کے پاس آئے تھے خواب کا مسئلہ لے کر، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. تو نیکی میں والدین کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نیک کام میں شریک کرتے ہیں، اصلح لی فی ذریتی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس بیٹھے تیر درست کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے. وہاں نہیں رہتے تھے، وزٹ کرنے آیا کرتے تھے. تو کام کر رہے تھے، کرتے کرتے چھوڑ کر تعظیماً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم تو اسی جھگڑے میں پڑے رہتے کسی کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کسی کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی کی عزت میں خود جیسچر شو کریں. پھر دونوں نے ملاقات کی اور باپ بیٹے کے درمیان جو محبت اور تعلق ہوتا ہے وہ ہوا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اسماعیل، میرے رب نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کے رب نے جو بھی آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ ضرور کیجئے. یہ وہ موقع نہیں جب ذبح کرنے کا حکم تھا، وہ بھی تھا الگ. آپ ضرور کیجئے. انہوں نے نہیں بتایا ابھی کیا کام ہے، کہا کہ آپ ضرور کیجئے. اکثر ایسا ہوتا نا کہ باپ جوان بچوں سے مشورہ کرتے ہیں یہ بزنس کر لیں یا نہیں، یہ کام کریں کہ نہیں، تو اتنے ادب سے کہتے ہیں جو آپ کو حکم ملا آپ ضرور کیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اس کام میں تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے؟ یاد رکھیے ذبح کرتے ہوئے کہا فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے؟ مشورہ لیا، حکم نہیں امپوز کیا. حالانکہ باپ تھے، کہتے میں یہ کرنے جا رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ.
جو عام طور پہ باپ کرتے ہیں، اسی لیے پھر بچے بھاگتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا کیسا خوبصورت انداز ہے. کہتے ہیں کہ کیا تم میرا ہاتھ بٹاؤ گے، تم ساتھ چلو گے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بے شک اللہ نے مجھے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے. تو اس پر انہوں نے پھر کہا کہ میں اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں. تو انہوں نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنے گا، اور یہ آس پاس کی چیزوں سے قدرے اونچی جگہ تھی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دیتے تھے. وہ مزدوری کر رہے تھے، ایک طرح سے وہ ڈھو کے لاتے تھے اور ابراہیم وہاں پر فکس کرتے تھے. اور جب وہ دیوار ذرا اونچی ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر اٹھا کے لائے. تیسرا کوئی بندہ نہیں، بڑا پتھر اٹھا کے لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیوار تعمیر کر رہے تھے. اور وہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا بھی ہو رہا تھا، اور وہی پتھر ہے مقام ابراہیم. اللہ نے کیسی قبولیت بخشی. تو یہ ہے تعلق جو نیک والدین اور نیک اولاد کا آپس میں ہوتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں پھر ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں، ایسے گھرانوں، ایسی فیملیز کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. ایسے لوگوں کے نیک کام ہم ان سے قبول کر لیں گے اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے. فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے. الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں.